السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے واٹ از اے ریفرل لیٹر اینڈ پی سی بی اینڈ اسپیشلسٹ اینڈ اتھرائزیشن کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں پی سی بی کے بارے میں۔ پی سی بی کیا ہوتا ہے؟ پی سی بی اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ہو سی دا پیشنٹ فار دا فرسٹ ٹائم فار آر ڈیزیزز آر illness اینڈ ریفر اٹ ٹو اے اسپیشلسٹ سم کائنڈ آف انشورنس پلان مسٹ ریکوائر اے پی سی بی۔ اب امریکہ کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے جو انشورنس پلان ہیں جن کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، بٹ یہ ہے کہ اس میں جو پاپولر پلان ہیں ان کو جب ہم لینے کے لیے جاتے ہیں یا پھر جب پیشنٹ لیتا ہے تو اس میں سب سے پہلے وہ جو چیز پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ کا پی سی بی کون ہے، کہ جب آپ کو کوئی بیماری ہو جائے گی یا پھر کوئی سمٹم آپ کو نظر آ رہا ہے یا پھر آپ نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا پی سی بی کس کو چوز کریں گے، یعنی آپ اپنا کس کو پی سی بی چوز کریں گے، کس کے پاس جائیں گے۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی مسئلہ ہے یا وہ فیملی میں وہ پلان کور کر رہا ہے تو آپ اس کے پاس مشورہ کرنے کے لیے جائیں گے، تو آپ کا اپنا پی سی بی کون ہوگا جس کے پاس آپ جائیں گے، اس کے ساتھ مشورہ کریں گے۔ اب جب پیشنٹ نے یہ انشورنس لے لی اور اس نے اپنا پی سی بی بھی چوز کر لیا تو اس کے بعد اگر اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے پی سی بی کے پاس جائے گا، پرائمری کیئر فزیشین کے پاس۔ اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں پی سی بی کی تو اپنے پاکستان میں، تو اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فیملی ڈاکٹر کی طرح ہے۔ جیسے اگر ہمیں کوئی بخار وغیرہ ہو جاتا ہے یا بچوں کو کوئی بخار ہو جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنی کنسلٹ جو کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تو وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کرتے ہیں، فیملی ڈاکٹر کے ساتھ۔ اگر اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا کوئی وہ میڈیسن دیتا ہے اس کے ساتھ وہ بچہ بہتر ہو سکتا ہے، یا ہماری کوئی ڈیزیز ہے یا کوئی بیماری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے تو ہم اس سے لے لیتے ہیں۔ بٹ اگر وہ بیماری ہم سے زیادہ دور ہے یا ہم پی سی بی جو ہے وہ اس سے وہ اس کی پہنچ سے دور ہے وہ یا وہ نہیں کر سکتا تو وہ پھر آپ کو ایک ریفر کر دیتا ہے کسی اسپیشلسٹ کے پاس۔ جیسے کہ اگر آپ کو کوئی دل کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کو ریفر کر دے گا کارڈیالوجسٹ کے پاس۔ اب ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اسپیشلسٹ کسے کہتے ہیں، کہ ڈاکٹر پی سی بی نے تو ہمیں اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کر دیا، بٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسپیشلسٹ کسے کہتے ہیں۔ دا ڈاکٹر ہو آر دا اسپیشلائز ٹو دا ٹریٹ اے پرٹیکولر ٹائپ آف ڈیزیز اور آرگن لائک کارڈیالوجسٹ اینڈ گائنیکالوجسٹ۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ گائنیکالوجسٹ یعنی اس ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ جس کا وہ ماہر ہو، یعنی جیسے اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو اس کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کے پاس جب جاتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہوگا کہ ساری چیزیں جانتا ہوگا تو اس کو ہم اس کے بارے میں وہ اسپیشلسٹ ہوگا تو اس کو کہیں گے، جیسے کارڈیالوجسٹ ہو گیا یا گائنیکالوجسٹ ہو گیا، اس طرح۔ اب ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ ان کو تو یعنی ہر قسم کا ڈاکٹر جو ہے نا وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو جیسے کارڈیالوجسٹ ہے تو اس کو صرف دل کے بارے میں پتہ ہوگا، یعنی اسپیشل ہوگا، صرف اس نے اس کے بارے میں بہت جان پڑتال کی ہوگی، اس کو کارڈیالوجسٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ڈفرینٹ قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ایک ہی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ پیڈیٹرشین جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو بچوں کے بارے میں اچھے طرح سے جانتے ہیں، وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گائنیکالوجسٹ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ فیمیلز کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، فیمیلز کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اچھے سے ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پی سی بی جو ہوتا ہے وہ پیشنٹ کو ریفر کر لیتا ہے اسپیشلسٹ کے پاس۔ اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے نا وہ پرٹیکولر وہ یعنی ڈیزیز کا جو ہوتا ہے نا وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کوئی کینسر کا ڈاکٹر ہے تو وہ کینسر کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، تو کوئی دل کا ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس کارڈیالوجسٹ کے پاس پیشنٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اسپیشلسٹ، یعنی پرائمری کیئر فزیشین کے بعد، یعنی اگر اس پرائمری کیئر فزیشین ڈاکٹر نے اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دیا، اب اسپیشلسٹ کے پاس جانے کے بعد ہمیں جو سب سے پہلی چیز جو ضرورت پڑے گی تو وہ چیز ہوتی ہے ریفرل لیٹر۔ اب ریفرل کیا ہوتا ہے؟ سم انشورنس پلان ریکوائر اے ریفرل فرام دا پی سی بی بیفور سین بائی دا اسپیشلسٹ نیڈ ریفرل فرام دا پیشنٹ سی بی بی۔ اب یہ ریفرل لیٹر کیا ہوتا ہے کہ اگر پی سی بی اپنے پیشنٹ کو کسی اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے، اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے، وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ میرے پیشنٹ کو یہ مسئلہ ہے، یہ ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو آپ اس کو چیک کریں گے یا پھر آپ اس کا علاج کریں گے، تو پھر اب کیا ہوتا ہے کہ اب جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ اپنا کلیم جب انشورنس کو بھیجے گا تو انشورنس اس سے سب سے پہلے اس کا ریفرل لیٹر مانگے گی کہ آپ کے پاس اس کا ریفرل لیٹر کدھر ہے، تو وہ ریفرل لیٹر جو ہے وہ اس کو دے گا کہ یہ ہے ریفرل لیٹر اور اس کے لیے میں نے علاج اس کے اوپر کیا۔ ریفرل لیٹر اس لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ انشورنس پوچھنا چاہتی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس پیشنٹ آیا ہے کیا یہ ڈائریکٹلی آ گیا ہے یا پھر اس کو پی سی بی نے ریفر کیا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بعض جو ہے پیشنٹ ڈائریکٹلی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اور
پھر جب ڈاکٹر جو ہے وہ اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے وہ کلیم کرتا ہے تو اس کا کلیم جو ہے وہ ڈینائی ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اور جب بھی آپ اپنے پی سی بی کے پاس جاتے ہیں تو پی سی بی کو چاہیے کہ وہ آپ کو ریفرل لیٹر جو ہے نا وہ آپ کو ساتھ دے. اگر آپ کے پاس ریفرل نہیں ہے تو اور بلنگ کر رہے ہیں تو پھر پی سی بی نہیں ہے تو کلیم کے ساتھ اس لیے ریفرل لیٹر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کے بعد چلتے ہیں اتھرائزیشن. اتھرائزیشن کیا ہے؟ انشورنس authorization companies ask for the authorization from the provider before a major treatment, test or surgery. Without taking prior authorization, claim can be denied. اب یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ جو ہمارے اے آر پروسیس میں ڈینائل آتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو جب ہم کوئی ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو انشورنس کمپنی نے اگر آپ ٹریٹمنٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے اتھرائزیشن لینا ضروری ہوتا ہے. وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ پلان جو ہے یہ پلان اس ٹریٹمنٹ میں کور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ رسپانسبلٹی جنرلی ڈاکٹر کی ہوتی ہے کہ وہ پرٹیکولر میجر یا اتھرائزیشن اور میجر ٹریٹمنٹ جیسے سرجری ہو گیا یا میجر ٹریٹمنٹ یا پھر میجر ٹیسٹ وغیرہ کے لیے ہو جاتا ہے. اگر ڈاکٹر کوئی ایم آر آئی کرتا ہے یا پھر کارڈیوگرام ہو سکتا ہے یا پھر کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی میجر سرجری کرتا ہے تو یا باڈی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر کو اتھرائزیشن لینی ضروری ہوتی ہے انشورنس کمپنی سے تاکہ وہ اس کے لیے اتھرائزیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں وہ جب اس کا 15 دن کے بعد اگر اس کا کوئی سرجری ہونی ہے تو اتھرائزیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انشورنس کو کال کرے گی اور پوچھے گی کہ اس کی جو پلان ہے اس کے اندر یہ ہم نے کور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر کور ہو رہا ہے یا پھر ڈفرینٹ قسم کے میجز جو ہیں اس پہ ٹریٹ ہو رہے ہیں تو ٹریٹمنٹ اس کا ہو رہا ہے تو پھر اس سے اتھرائزیشن لینی ضروری ہوتی ہے تاکہ پیمنٹ کا جو ڈینائل ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں.